آگے اللہ فرماتے ہیں ترجی من تشاء. ترجی کون سا فعل ہے؟ مضارع معروف ہے یہ، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اصل میں یہ جو پیش ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کا ماضی ثلاثی مزید فی کا ہے، ثلاثی مجرد کا نہیں ہے. ارجا کا معنی الگ کر دینا، کنارے کر دینا. قرآن مجید میں اور جگہ پہ بھی یہ لفظ آیا ہے. جہاں پہ قیامت کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والملائکۃ علی ارجائہا، آسمان کے کناروں پہ ہوں گے. ارجا کا معنی کنارے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. جی والملک علی ارجائہا. اور ہاں قیامت کے دن فرشتے جو ہیں یہ آسمان کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی ارجا کا لفظ استعمال فرمایا، جمع ہے. ارجا کا معنی کنارے، اور ترجی کا معنی تو کنارے کر دے یا تو الگ کر دے. کنارے کر دے یا الگ کر دے، یا پیچھے کر دے. الگ سے مراد طلاق نہیں ہے. الگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی باری کو آگے پیچھے کر دینا، کسی کو پیچھے کر دیا، کسی کو آگے کر دیا. ترجی من تشاء من ہنہ سے مراد ہنہ کی ضمیر ازواج مطہرات کے لیے. ان ازواج مطہرات میں سے جس کو تو چاہے مؤخر کر دے، کنارے کر دے، الگ کر دے. وَتُوِّ إِلَيْكَ، آوا کا معنی اس نے جگہ دی. ماوا ملجا، ماوا کا معنی ٹکانا، پناہ کی جگہ. تو جگہ دے، تو آگے کر دے. الیکا اپنی طرف، من تشاء جس کو چاہے. ان خواتین میں سے، ازواج مطہرات میں سے، ان مصلحتوں اور حکمتوں کے تابع یا ان مصلحتوں اور حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی کے پاس تو 2 دن رہنا چاہے 2 دن رہ، کسی کے پاس ہفتہ رہنا چاہے ہفتہ رہو، کسی کے پاس 1 دن رہنا چاہو 1 دن رہو. تمہارے اوپر باری کی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں پہ یہ پابندی لگائی کہ 1 سے زائد شادیاں کریں گے تو نان و نفقہ میں اور ان کے پاس قیام کے معاملے میں عدل و انصاف کریں گے. باری مساوی تقسیم ہوگی. اگر ہفتہ رہے گا ایک کے پاس، دوسرے کے پاس بھی ہفتہ ہے. 1 دن رہے گا، دوسرے کے پاس بھی 1 دن ہے. عام مسلمانوں پہ یہ پابندی ہے. یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی، اور اٹھانے کی وجہ وہی حکمتیں ہیں جس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں سے زیادہ کی اجازت مرحمت فرمائی. وہی حکمت یہاں بھی ہے. ترجی من تشاء، پیچھے کر دے جس کو چاہے. وَتُوِّ إِلَيْكَ مَن تشاء، اور اپنے پاس جگہ دے جس کو چاہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ أَزَلْتَ، اور جس کو تو نے معزول کر دیا. ازلتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا. ممن ازلتا، تو نے معزول کیا، تو نے الگ کیا. یعنی کسی بیوی کو تو نے اپنی باری سے الگ کر دیا. من ابتغیتا، اب تو اسے چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں یا اس کے گھر میں جاؤں، تو اللہ فرماتے ہیں تو تجھ کو یہ بھی اجازت ہے. ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی کہ خواتین کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں آپ پہ قطعاً کوئی پابندی نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا ازواج مطہرات سے؟ پہلے تو یہ عہد لیا ازواج مطہرات سے کہ بھائی نان و نفقہ کے معاملے میں نبی کو تنگ نہ کرنا. نان و نفقہ کے بارے میں جو کچھ نبی کے پاس ہے، اسی فاقے کی زندگی میں اگر اس کے ساتھ رہ سکتی ہو تو قبول کرو. قبول نہیں کر سکتی تو پھر ٹھیک ہے، دنیا چاہتی ہو تو دنیا کی زیب و زینت لے لو، طلاق لے لو اور چلی جاؤ. ازواج مطہرات نے کہا نہیں جی، ہمیں یہ جو فاقہ کشی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرت کی زندگی ہے، تنگی ہے، جیسا کچھ بھی ہے ہمیں یہ قبول ہے. وہاں یہ وعدہ لے لیا. یہاں اب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باری کے معاملے میں حقوق نہ جتانا کہ میرا حق تھا، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، آپ نے میرے پاس کم وقت کیوں گزارا، اس کو وقت زیادہ کیوں دیا، وہاں زیادہ کیوں ٹھہرے، وہاں کم کیوں ٹھہرے. اب یہ وعدہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہ نبی کے اوپر تمہارے کوئی حقوق نہیں ہیں جن کا تم مطالبہ کرو نبی سے، اور نبی کے لیے پریشانیاں پیدا کرو، نبی کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئے. فرمایا کہ اے نبی، جس کو چاہتے ہو اس کو مؤخر کر دو، جس کو چاہتے ہو اس کو اولیت دے دو، جس کو تم اپنے سے الگ کر چکے ہو اس کے تم چاہتے ہو تو اس کو اپنے پاس رکھ لو. فلا جناح علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قطعاً کوئی پابندی نہیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ کو مکمل آزادی ہے اس بات کی. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکا، ہم نے یہ حکم اس لیے دیا، ادنا کا معنی دنیا کا معنی قریب چیز، دنیا کا معنی قریب چیز. ادنا بہت قریب ہے یہ بات، ادنا بہت ممکن ہے یہ بات.
ادنا اس سے یہ بہت ممکن ہے ان تقر اعینہن ان یہ کہ تقر قرار حاصل ہو سکون ملے اعینہن ان کی آنکھوں کو. کن کی آنکھوں کو؟ امہات المومنین کو. یہ حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری اجازت دی جا رہی ہے. کھلی چھوٹ اور کھلی آزادی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے. اور یہ کیوں فرمایا کہ تقر اعینہن کہ اس سے ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن کہا یہ حکم دے کے کہ اے نبی آپ کو اجازت ہے جس کی باری تم مقرر کرنا چاہو کرو، جس کی نہ کرنا چاہو نہ کرو، جس کو چھوڑنا چاہو، جس کو پیچھے کرنا چاہو آگے کرنا چاہو. کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، لیکن فرمایا یہ کہ ہم یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ولا یحزن اور انہیں کوئی غم لاحق نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ پہلے عہد لے لیا تھا ازواج مطہرات سے کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں قبول ہے اس گھر میں رہنا، ہم اسی گھر میں رہیں گی، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دین چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما کے عورتوں کو یا ازواج مطہرات کو بتلا دیا کہ بھائی اب تمہارا کوئی حق طلب کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق باقی نہیں ہے. جتنا نبی دے اس پہ شکر کرنا ہے تم نے. نبی آ گیا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج نبی میرے گھر آ گیا، اور اگر نبی چلا گیا تو پھر بھی اللہ کا شکر کرنا، صبر کرنا. یہ نہیں کہنا جی میرا حق تھا نبی نے چھین لیا مجھ سے، یا نبی نے میرا حق مار لیا. یہ تمہارے دل میں بات اب نہیں آئے گی. یہ رنج اس وقت پہنچتا ہے جب یہ پتا ہو کہ میرا حق مجھے نہیں ملا، یا یہ دکھ اس وقت پہنچتا ہے جب یہ بات دماغ میں آئے کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی نے میرے ساتھ زیادتی کی. یہ زبان سے بات نہیں نکلے گی اب تمہاری، اس لیے کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ حقوق جو ہیں وہ اس معاملے میں تمہارے ہم نے مقرر نہیں کیے، بلکہ نبی کو ہم نے یہ آزادی دے دی ہے کہ اس معاملے میں اے نبی تم پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی تنگی نہیں. خواتین کے ازواج مطہرات کے معاملے میں جہاں جیسی تمہیں ضرورت محسوس ہو، جیسی حکمت تمہارے پیش نظر ہو، ویسا تم معاملہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ، چونکہ خواتین کو ازواج مطہرات کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے. لہٰذا انہیں بھی یہ پتا ہے کہ اب ہمارا حق نہیں بلکہ جتنا کچھ ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقت کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے معاملے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے میں، یا جو کچھ بھی ملے گا اس کو ہم نے اللہ کا انعام سمجھنا ہے، مطالبہ نہیں کرنا. اپنا حق نہیں مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہیں دینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز لینی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ دے اس کو اللہ کا شکر سمجھنا ہے، اللہ کا انعام سمجھنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اتھارٹی آپ کو اس لیے دے دی ان تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ازواج مطہرات کی، ولا یحزن اور انہیں کبھی بھی اس معاملے میں غم لاحق نہ ہو، ویرضین اور وہ ہمیشہ راضی رہے آپ کے معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو کچھ بھی ہمیں دے. اس کے باوجود یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مزاج کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس رخصت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت لی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی، اور اس رخصت کا فائدہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے دل میں کوئی ملال نہ آئے، ازواج مطہرات کوئی گلہ شکوہ نہ کر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی پیش نہ آئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کر رکھی تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف مستثنا تھیں، اور وہ بھی اپنی رضا کے ساتھ، اپنی مرضی سے انہوں نے باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت زیادہ ہے حضرت عائشہ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری بیماری میں تھے، مرض الموت میں، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا حضرت عائشہ کے ہاں رہنا، لیکن اس رخصت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اجازت لی باقاعدہ ازواج مطہرات سے کہ اگر میں عائشہ کے گھر ٹھہرے ہوں اپنی بیماری کے زمانے میں تو تم مجھے اجازت دیتی ہو یا نہیں دیتی. ازواج مطہرات نے بخوشی اس بات کی اجازت دے دی، لیکن اس بات کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ اس معاملے میں آپ پہ کوئی تنگی یا آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جیسا چاہیں ویسا معاملہ آپ کر سکتے ہیں. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ جو کچھ بھی تو ان کو دے اس پہ وہ راضی رہیں، اس پہ غمزدہ نہ ہوں، اور اس پہ ان کی آنکھوں کو قرار اور سکون حاصل رہے. کلہن ساری کی ساری عورتیں. آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے کے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ارشاد فرما دیتے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ. بڑا میٹھا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ
کہ اگر یہ بات جو ہے دونوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے بھی یہ کلمہ ہے اور ازواج مطہرات کے لیے بھی، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دے دی، اب اس کے بعد اگر تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اللہ کے رسول نے یہ میرا حق نہیں دیا مجھے، یا اللہ کے رسول کے بارے میں تم نے کوئی ایسی بات سوچی، تو یہ بات یاد رکھو، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو بات تمہارے دل میں آئے گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ حساب لے لے گا۔ اور یہ بات اہل ایمان کو بھی بتا دی کہ ہم نے یہ وعدے کر دیا تم پہ کہ ہم نے نبی کو اجازت کیوں دی اتنی شادیاں کرنے کی، اب اس کے باوجود اگر کسی مومن کے دل میں یہ وسوسہ شیطان ڈالے، یا کوئی مومن اپنے دل میں اس کا تصور ہی لے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے یا نفسانی خواہش کے لیے یہ شادی کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں کو۔ اگر کسی مومن کے دل میں یہ وضاحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرما دیا، یہ احکام دینے کے بعد اگر کوئی مومن آدمی، کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد اپنے دل میں یہ وسوسہ بھی لاتا ہے کہ یہ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی، یہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا یہ نکاح تو دنیاوی غرض سے تھا، یا یہ تو معاذ اللہ نفسانی خواہش کے لیے تھا، کسی مومن آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو وہ باتیں تم اپنے دلوں میں سوچتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ہر آدمی کو، مومن آدمیوں کو، مسلمان کو اس بات پہ پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو کام کیے، جو معاملات کیے، وہ 100% صحیح تھے، ایسے ہی ہونے چاہیے تھے۔ جتنے بھی نکاح کیے، جو بھی کیے، جن کو لونڈیاں بنا کے رکھا وہ لونڈیاں ایسی ہی ہونی چاہیے تھیں، اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں لیا، جو ان کا مہر ادا کیا، جن کا مہر ادا نہیں کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہاں نکاح نہیں پڑھا گیا، اللہ نے نکاح پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آئے، گھر میں تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار فرمائی، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بتا دیا، جو کچھ ہم نے تمہیں وضاحت کر دی، اس کے بارے میں اہل ایمان کو 100% اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر کسی کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کسی کے دل میں کوئی الٹی سیدھی بات آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم اس کا حساب لے لیں گے۔ آگے اللہ فرمایا وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حوصلے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بعض ایسے ہیں لوگ جن کے دلوں میں باتیں ایسی آتی ہیں، لیکن اللہ حوصلے والا ہے، اللہ فوراً پکڑتا نہیں، اللہ معافی کی مہلت دیتا ہے کہ جن کے دلوں میں کوئی بات آئی وہ اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ فلاں فلاں عورت کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت دی گئی ہے، اور یہ بات خاص طور پر ارشاد فرمائی کہ 4 بیویوں سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت یہ آپ کے لیے خاص رعایت ہے، تاکہ جو نبوت کا مشن آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس میں آپ کو کوئی تنگی یا مشکل پیش نہ آئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں لا یحل، کون سا فعل ہے لا یحل؟ مضارع منفی ہے، نہیں حلال، نہیں جائز، لکا واسطے تیرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا اور نہ ہی یہ جائز ہے آپ کے لیے، ان تبدل بہن، تبدل کون سا فعل ہے؟ مضارع کا ہے، سیگا واحد مذکر حاضر کا، ان تبدل کہ تو بدلے، تو تبدیل کرے، بہن ان کے بدلے، یعنی جو عورتیں تیرے نکاح میں آ چکی ہیں، جو آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اب یہ بھی اجازت نہیں، یہ بھی جائز نہیں کہ تو ان عورتوں کو بدلے، من ازواج دوسری بیویوں سے، بلو آجابا کا، بلو خا، اور اگر آجابا، آجب عجیب کا معنی حسن خوبصورتی، بلو آجابا پسند آنا کسی چیز کا، بلو آجابا کا خا تجھ کو پسند آئے، آجابا عجیب لگے، پسند آئے تجھ کو، حسنہن ان کا حسن، یعنی دوسری عورتیں جو ہیں وہ ان کی نسبت خواہ زیادہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہوں، زیادہ حسن والی ہی کیوں نہ ہوں، اب اس کے بعد آپ کو ان بیویوں کو دوسروں کے ساتھ بدلنے کی اجازت بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 باتوں میں ان ازواج مطہرات نے
اپنی کھلی رضامندی پیش کر دی تھی کہ یا رسول اللہ نان و نفقہ کے بارے میں بھی ہم آپ سے مطالبہ نہیں کریں گی، فاقہ آئے، بھوک آئے، تنگی آئے، ترشی آئے، جو کچھ بھی آئے، ہم دنیا کی نسبت اللہ کے رسول کو گھر کو ترجیح دیتی ہیں، ہم یہیں پہ رہیں گی۔ یہ بھی ازواج مطہرات نے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا وعدہ یہ بھی کر لیا کہ ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حقوق کے بارے میں نہیں ہوگا، آج میری باری تھی، کل اس کی باری ہے، آپ میرے پاس تھوڑا رہے، ان کے پاس زیادہ رہے، آپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ان دونوں باتوں کا عہد لینے کے بعد یا ازواج مطہرات کا اپنی رضامندی کے ساتھ ان باتوں کو قبول کر لینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان کا مقام یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے، ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اب نہ تو آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ آپ ان کو بدل سکتے ہیں کہ کسی ایک کو طلاق دے کہ اس کی جگہ دوسری بیوی کو لے آیا جائے، بلاؤ آ جا کا حسن ہننا، خواہ ان کے مقابلے میں کسی دوسری عورت کا حسن آپ کو زیادہ ہی پسند کیوں نہ آئے، اس کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتے آپ۔ یعنی جس طرح یہ بھی ایک طرح سے خاص بات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو آپ کے نکاح میں بیویاں آ چکی ہیں، آپ ان کو اب طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ اور یہ آیت اس واقعے کے بعد آئی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اپنے والد صاحب کی طرح ظاہر کچھ تیز ہی ہوگا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے کہ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ حفصہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں آگے سے بات کا، تو حضرت عمر نے خود کہا کہ بیٹی تم کہیں پلیکھے میں نہ رہنا، غلط فہمی میں نہ رہنا، وہ عورت یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری ہے، تم اس کی طرف نہ دیکھ کے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ وہ ایسے کرتی ہے تو میں بھی کر لوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جواب نہ دینا۔ اور ان کی تیزی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارادہ کیا، دل میں خیال آیا کہ میں حفصہ کو طلاق دے دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو بھیجا اور یہ بات پہنچائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ جو ہیں یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں، ان کو طلاق نہیں دینی۔ اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ کو اب جو عورتیں آپ کے نکاح میں آ گئیں، اس کے بعد آپ کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، نہ ہی ان کی جگہ پہ بدل کے کوئی دوسری عورت کو لا سکتے ہیں، خواہ ان کا حسن اور خوبصورتی آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ آ جائے۔ یہ بھی پابندی لگا دی گئی، جس طرح باقی خاص رعایتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی طرح یہ حکم بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو پچھلے درس کے حوالے سے ایک بات تو یہ بتانے والی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 12 نکاح کیے، کل نکاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ 12 تھے، اور یک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 9 ازواج مطہرات رہیں۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ کل نکاح جو ہے وہ 12 کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بیک وقت زیادہ سے زیادہ جو ازواج مطہرات آپ کے حرم میں موجود رہیں ان کی تعداد 9 ہے، اور 2 جو ہیں وہ لونڈیاں ہیں، ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری بات یہ ہے عدت کے بارے میں، مجھے ایک بھائی نے توجہ دلائی کہ عدت 2 طرح کی ہے۔ عدت سے مراد وہ زمانہ ہے جس زمانے میں عورت نکاح نہیں کر سکتی، اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور یہ 2 طرح کی عدت ہے، ایک عدت ہے طلاق کی اور ایک ہے شوہر کی وفات کے بعد کی۔ جب شوہر فوت ہو جائے تو اس کے بعد عدت کا زمانہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ حکم یہ ہے کہ ان 4 مہینے 10 دنوں میں عورت نکاح نہ کرے، جب یہ وقت گزر جائے تو عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق کی عدت 3 مہینے ہے، جب عورت کو طلاق ہو تو اس کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے، 3 مہینے تک عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ دونوں کی جو میعاد ہے وہ الگ الگ ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم۔ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمیں ایمان لانا ہے اور ہمیں فالو کرنا ہے انہیں۔ اب ان کی حکمت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ 10 دن کیوں ہے، 20 دن کیوں نہیں، اور 4 مہینے پورے کیوں نہیں، 3 مہینے کیوں ہے، 2 مہینے کیوں نہیں، یا 2.5 مہینے کیوں نہیں؟ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے یؤمنون بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان لے آئیے کہ ان میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں نے ویسے اس کے بارے میں کہیں آج تک پڑھا نہیں کہ ان میں کیا حکمت ہے، یا طلاق کے بعد کی عدت تھوڑی کیوں ہے اور وفات کے بعد کی عدت زیادہ کیوں ہے۔ ممکن ہے کسی نے لکھی ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزری، واللہ اعلم۔
جی خلے کے لیے مدت نہیں ہے، عدت نہیں ہے خلا کی، جہاں تک اس وقت مجھے یاد ہے خلا کے لیے عدت نہیں ہے. ویسے میں انشاءاللہ اطمینان کر کے پھر اگلے درس میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن خلا کے لیے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے عدت نہیں ہے. جی ہاں اس کی عدت الگ ہے، اس کے لیے وضع حمل ہے، طلاق کی صورت میں بھی اور شوہر کی وفات کی صورت میں بھی وضع حمل ہے اس کے لیے. بلاؤ آج ابا کا حسن خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے، اللہ مگر ما ملکت یمین، جو آپ کی ملک یمین میں ہے. مطلب یہ کہ ملک یمین جو ہیں لونڈیاں جو ہیں ان کے بارے میں پابندی نہیں ہے، ان کے بارے میں تعداد مقرر نہیں کی گئی، ان کی تعداد معین نہیں کی گئی. اس کے بارے میں فرمایا کہ آزادی ہے آپ کو، اگر 2 کی بجائے 3 ہو جائیں ان میں اضافہ ہو جائے تو اس کی اجازت بھی ہے اور اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، علی کل شیء رقیبا، اوپر ہر چیز کے نگران. اس کے بعد پھر کچھ احکام ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن ولیمہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دینے کے لیے بلایا لوگوں کو مدینہ میں، اور میں نے کوئی ایسا آدمی باقی نہیں چھوڑا جو مدینے میں ہو اور میں نے اس کو دعوت نہ دی ہو. سارے لوگوں کو میں نے دعوت دی. لوگ مختلف تعداد میں گھر میں آتے رہے اور ولیمہ کھاتے رہے، واپس جاتے رہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے تھے جو ولیمہ کھانے کے بعد دیر تک باتیں کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بے چین تھے اور احساس تھا کہ وقت جو ہے وہ کم ہے، ان لوگوں کو اٹھ کے جانا چاہیے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہچکچاہٹ کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے انہیں یہ کہا نہیں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، سلام دعا کی جا کے، پھر باقی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے گھر میں چلے گئے، اور پھر چکر لگا کے واپس آئے تو لوگ پھر وہیں وہ 3 حضرات بیٹھے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، وہاں جا کے انتظار کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ حضرات اٹھ کے گئے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دروازے کی دہلیز سے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک قدم اندر تھا دوسرا قدم باہر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو رو دیا کہ انس تم باہر ہی ٹھہرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پردہ کھینچ دیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ بالکل عین اسی وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم مبارک اندر تھا ایک باہر تھا، یہ حجاب کی آیت نازل ہوئی جو اگلی آیت میں آ رہی ہے. اور جیسے ہی وہ آیت نازل ہوئی ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس تم آپ باہر ٹھہرو، اور پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کر دیا. اس میں ایک تو یہی اللہ تعالیٰ نے ادب سکھلایا ہے، تعلیم دی ہے اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا جائے. پہلا حکم یہ تھا جو کہ اسی سورہ احزاب میں گزر چکا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ خواتین ازواج مطہرات انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہیں، بلا اجازت باہر نہ نکلیں. اب اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مردوں کا معمول یہی تھا وہاں پہ پورے مکہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خاص نہیں بلکہ پورے مکہ میں ہی، کہ لوگ جو ہیں وہ بلا اجازت اندر آ جاتے، اجازت طلب نہ کرتے، اور بالکل عین اندر آگے پوچھتے بھائی گھر والا کدھر ہے. آج کل بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں جہاں علم نہیں ہے یا پردے کی پابندی نہیں کی جاتی وہاں بھی یہی حال ہے، حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے، بڑے نقصانات ہیں اس کے، غیر شرعی امر ہے یہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ آئندہ تمہیں استئذان لینا ہوگا، یعنی اذن حاصل کرنا پڑے گا گھروں میں داخل ہونے سے پہلے. یہ آیت استئذان کہلاتی ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذن لینے کا حکم نازل فرما دیا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں نبی دعوت دیں کھانے کی، عام حکم تو عام ہے لیکن اس حضرت زینب کے نکاح کے حوالے سے حکم ہے یہ. ایک تو فرمایا کہ کھانے سے بہت پہلے نہ آ جاؤ، کھانے کا وقت جو ہے وہ مثلا بتایا گیا ہے کہ زور کے بعد ہے کھانے کا وقت یا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، تو گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے نہ آگے بیٹھ جاؤ اور انتظار کرتے رہو کھانے کا. یہ تہذیب کے خلاف ہے، اس سے منع کر دیا.
اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کے لیے تو کھانا جب کھا چکو تو پھر اٹھ کے چلے جاؤ، بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہو اور وقت ضائع نہ کرو، اور جو گھر والے ہیں ان کو بھی اس معاملے میں تنگی نہ دی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام جو ہیں ان کی اگر پابندی کی جائے، ان پہ عمل کیا جائے تو یہ زندگی بڑی سہل ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن مہمان کی مہمانی کرو، دوسرے دن بھی کرو، اور تیسرے دن فرمایا کہ جو مہمان ہے میزبان کو تنگ نہ کرے، اگر ضرورت ہے تو رہے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو جان چھوڑ دے اس کی میزبان کی۔ یا تو کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں میزبان کو بھی پتا ہو کہ 10 دن رہنا ہے یا 20 دن رہنا ہے یا کچھ ہے، لیکن محض مہمانی کے لیے فرمایا کہ پہلے دن بھی مہمانی کرے اس کی، دوسرے دن بھی کرے، اور تیسرے دن یہ نہیں فرمایا کہ مہمانی نہ کرو۔ بڑی حکمت سے فرمایا کہ مہمان میزبان کو تنگ نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم کھانے کے لیے دعوت دی جائے، گھر میں آؤ کھانے کے لیے، کھانا کھا چکے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ تاکہ گھر والے کو تنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، کون سا فعل ہے؟ نہیں کا، لا تدخلوا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم داخل نہ ہو، مت داخل ہو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا یہ ان یؤذن لکم، یؤذن لکم تم کو اذن دیا جائے، یؤذنو مضارع مجہول ہے، یؤذن لکم تمہیں اجازت دی جائے، زال پہ یہ مضارع جو ہے یہ مزید فی کا ہے اور زال پہ زبر ہے، یؤذن لکم اجازت دی جائے تم کو، الی طعام طرف کھانے کی، یعنی اگر کھانے کے لیے تم کو بلایا جائے اور تم آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو جب تک اجازت نہ لے لو اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو۔ استئذان کے بارے میں حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں بتلائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ استئذان لینے کے لیے 3 مرتبہ السلام علیکم دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنا چاہیے۔ اگر اندر سے جواب آ جائے تو انسان اندر داخل ہو، اگر اندر سے جواب نہ آئے تو برضاؤ رغبت خوشی سے انسان کو واپس چلے جانا چاہیے۔ دل میں کسی قسم کا ملال یا رنج نہیں لانا چاہیے کہ گھر والے نے جواب کیوں نہیں دیا یا گھر والا باہر کیوں نہیں نکلا، فرمایا کہ وہ برضاؤ رغبت خوشی کے ساتھ واپس چلا جائے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو کے آدمی استئذان حاصل کرے، السلام علیکم کہے، بالکل سامنے ہو کے کھڑے نہ ہوا جائے۔ عین ممکن ہے کہ گھر والا نکلے یا کوئی اور آئے بتانے کے لیے، یا بالکل سامنے کھڑا ہو تو آدمی کی نظر جو ہے وہ گھر میں کسی خاتون پہ پڑے، فرمایا کہ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کے اذن حاصل کیا جائے۔ اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ خادم جس کا آنا جانا گھر میں لگا رہتا ہے، گھر کا اگرچہ وہ فرد نہیں ہے لیکن اس کو بار بار اذن لینے میں دقت ہوگی، گھر والوں کو بھی خادم کو بھی، لہذا فرمایا کہ جب تک، حضرت انس کو کہا جب تک میں تجھے منع نہ کروں جب تک تم آ سکتے ہو۔ جب یہ مطلوب ہوگا کہ خادم گھر میں داخل نہ ہو تو گھر والے کو چاہیے کہ خادم کو منع کر دے، بھئی آج تم نے نہیں آنا یا فلاں وقت پہ تم ہمارے گھر نہ داخل ہونا۔ جب تک وہ منع نہیں کرتا جب تک خادم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ گھر میں آ جائے بغیر اذن کے۔ اور پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ ہے گھر میں، صرف بیوی کے لیے اجازت ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اگر وہ داخل ہو گھر میں تو وہ اجازت نہ لے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر گھر میں بیوی کے علاوہ کوئی بھی اور دوسرا رشتہ دار ہے، خواہ بہن ہے یا والدہ ہے، اس کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر میں صرف والدہ ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، کیا میں بھی اجازت لے کے داخل ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ والدہ ہے گھر میں اجازت لے کے داخل ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر میں صرف والدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں اجازت لے کے داخل ہو۔ اس آدمی نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں صرف والدہ ہے، مطلب یہ کہ اس سے تو مجھے جنا ہے، میری پرورش کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، اس کے لیے بھی اجازت لے کے جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں اسے ننگی حالت میں دیکھو؟ بیوی کا معاملہ اور ہے، لیکن فرمایا کہ گھر میں کوئی بھی دوسرا رشتہ ہے تو اس سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کے اندر جائے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اذن کے بغیر نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے. جو پہلی آیت تھی پردے کے لیے جس سے آغاز ہوا وہ یہ تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتیں گھر سے باہر نہ جائیں. دوسرا حکم یہ دے دیا کہ غیر مرد جو ہیں وہ گھر میں داخل نہ ہو بلا اجازت. دونوں باتیں منع کر دیں تاکہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ساری کی ساری ختم کر دی جائے. بہت بڑا فتنہ ہے عورتوں مردوں کا اختلاط. اس کو معمولی بات سمجھی جاتی ہے. شریعت نے اس معاملے میں اتنی سختی کی ہے، آپ اندازہ لگائیں. عورت جب بوڑھی ہو جائے 70 سال کی ہوگی 80 سال کی، اس کے لیے تو شریعت نے تھوڑی سی پھر بھی گنجائش رکھی ہے. سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں بھی آگے آیتوں میں آ جائے گا. اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھ دی شریعت نے کہ اگر اب 70-80 سال کے بڑھاپے کی عمر آ گئی ہے تو اب وہ بات نہیں رہی کہ کوئی فتنے کا ڈر ہے یا خوف ہے، تو عورت کو تھوڑا سا کہہ دیا کہ اگر تم پردہ نہ کرنا چاہو تو تم پردہ نہ کرو، تمہارے لیے تھوڑی سی رخصت ہے یا گنجائش ہے. لیکن اس معاملے میں آپ اندازہ لگائیے کہ مرد جو ہے وہ 90 سال کا بوڑھا ہو جائے تب بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم بلا اجازت اندر گھس جاؤ کہ نہیں جی اب تو یہ دادا بن گیا یا نانا بن گیا یا بڑی عمر کا ہو گیا، بال جو ہے وہ سفید آ گئے، اب اسے کیا پردہ کرنا. شریعت نے مرد کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اگر غیر محرم ہے، بالغ عورت ہے اور آدمی جو ہے وہ 70-80 سال کا بھی ہو گیا ہے تو فرمایا پھر اس کے باوجود بھی وہ اسے اختلاط نہ کرے. اس لیے کہ مرد کے بارے میں یہ کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اندر خواہش نفس ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے زانی کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا جو بڑھاپے کی عمر میں بدکاری کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی یہ بات موجود کا امکان موجود ہے. اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایک آدمی 70 سال کا بوڑھا ہو جائے، 80 سال کا بوڑھا ہو جائے، بال سفید ہو جائے، داڑھی کے بھی اور سر کے بھی، اس کے باوجود اس کے اندر یہ خواہش موجود رہے. لہذا شریعت نے مرد کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی کہ وہ غیر محرم کے پاس چلا جائے یا یہ سمجھ لیا جائے کہ اب تو یہ دادے کی عمر کا ہو گیا یا نانے کی عمر کا ہو گیا تو اب ہماری تو بچی کے اس کی بیٹیوں کے برابر ہے ہماری بیٹی یا پوتیوں کے برابر ہے بیٹی، تو اس سے اب کیا پردہ کیا جائے. مرد کو اس بات کی قطعاً اجازت، مرد کے معاملے میں یہ رخصت نہیں ہے. عورت کے بارے میں تھوڑی سی گنجائش چھوڑی شریعت نے کہ جب وہ 70-80 سال کی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ چاہے کہ پردے کی نہ کرے، یعنی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حجاب نہ کرے، ستر تو کرنا ہی کرنا ہے، حجاب نہ کرے، تو اس کے لیے گنجائش چھوڑی ہے کہ اس کی مرضی پہ ہے کرے یا نہ کرے. حکم نہیں دیا کہ وہ نہ کرے، گنجائش رکھی ہے. مرد کے لیے اتنی بھی گنجائش نہیں ہے خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے. اس لیے شریعت اس معاملے میں بڑی حساس ہے کہ عورت اور مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آزمائش کے لیے رکھی ہے. مرد اور عورت میں جو جنسی کشش ہے یا جنسی جو خواہش ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھی ہے کہ میں نے یہ رکھی ہے اور اس کے لیے جائز اجازت بھی ہے، جو صحیح راستے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، لیکن اس کے لیے حدود و قیود بھی قائم کر دی ہیں کہ ان حدود اور قیود سے آگے نہیں بڑھنا. اگلا حکم یہ ہے غیر ناظرین انا ہو. ناظر کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے والا. اور ناظرین دیکھنے والے جمع کا صیغہ ہو گیا. غیر ناظرین نہ دیکھنے والے. انا کا معنی کھانے کا پکنا، کھانے کے پکانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انا کا معنی برتن بھی ہے اور کھانا پکانا دونوں ہے. اور ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ طعام کی طرف. ہو کی ضمیر طعام کی طرف ہو گئی. معنی کیا بن گیا؟ غیر ناظرین نہ دیکھنے والے، انا ہو اس کے پکنے کی طرف. مطلب یہ کہ اگر تمہیں کھانے کی دعوت دی گئی ہے تو ایسے نہ ہو کہ کھانا بھی پکا نہ ہو اور جا کے تم گھنٹہ پہلے بیٹھ جاؤ اور کھانے کا راستہ دیکھتے رہو، کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو کہ کھانا پکے تو کھا کے جائیں. فرمایا کہ جو وقت دیا جائے دعوت کا اس وقت پہ جاؤ. ولیکن اور لیکن اذا جب دعیتم کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا. اذا دعیتم جب تمہیں دعوت دی جائے، جب تم دعوت دیے جاؤ، جب تم بلائے جاؤ، اس وقت آؤ جب تم بلائے جاؤ. فادخلوا اور داخل ہو یا آؤ گھر میں.
جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت گھر میں آؤ، غیر ناظرین اناہ ہو، اس سے پہلے نہ آؤ کہ پکنے کا انتظار کرنے والے بن کے بیٹھے رہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، فَإِذَا پس جب، طَعِمْتُمْ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا۔ اذا طعمتم جب تم کھا لو، جب کھانا کھا لو، فانتشروا منتشر ہو جاؤ، فانتشروا امر کا فعل ہے، پھر تم پھیل جاؤ، گھر سے چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، مستانس مادہ کیا ہے؟ مستانس کا حمزہ نون سین ہے، انس کا معنی یہ انس سے ہے محبت کرنا، مستانسین انس کرنے والا، مستانس واحد ہوگا، مستانسین جمع ہے، محبت کرنے والے، دل لگانے والے، چاہنے والے، کس چیز کو؟ لحدیث، حدیث کا معنی باتیں۔ تم لوگ باتوں سے دل لگانے والے بن کے نہ بیٹھے رہو، باتوں کو چاہنے والے، باتوں سے دل لگانے والے، باتوں سے انس کرنے والے۔ فرمایا کہ جب کھانا کھا لو فانتشروا اٹھ کے چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث باتوں میں نہ لگے رہو تاکہ گھر والے کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ہدایات دی ہیں مسلمانوں کو کھانے کے بارے میں اگر انہیں کوئی دعوت دے۔ کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو برا ولیمہ ہے، بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں مسکینوں اور محتاجوں یا غریبوں کو نہ بلایا جائے اور غنی، امیر اور اونچے درجے کے لوگ جو ہیں ان کو دعوت دی جائے۔ فرمایا کہ سب سے بدترین دعوت ولیمہ وہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس بات کا یہ امتیاز نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اب ہمارے معیار کا نہیں ہے، یا فلاں دوست جو ہے وہ تو غریب ہے یا مسکین ہے۔ فرمایا کہ بلا استثناء سارے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اور پھر فرمایا اذا دعی احدکم فلیاتھا، جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی تو پھر کھانے کے لیے ضرور آنا چاہیے۔ اگلے الفاظ جو ہیں اس سے لگتا ہے کہ کھانے کی جب کوئی دعوت دے تو اس پہ حاضری جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے بلا وجہ دعوت کو ترک کر دیا، بلا وجہ دعوت پہ نہ گیا، فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت جو ہے وہ اس پہ جانا واجب ہوتا ہے، اور اگر انسان کسی وجہ سے جا نہ سکے تو معذرت کرنی چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ میں اس مجبوری کی وجہ سے دعوت پہ نہیں آ سکوں گا۔ اور دوسری ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھا، تو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے یہ بات کہی کہ بھائی میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ، اگر تیری مرضی ہے تو اس کو اجازت دے، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ، اور اگر تیری مرضی ہے تو اس کو چھوڑ دے، میں تجھے مجبور نہیں کرتا یا لازمی اس کو اپنے ساتھ نہیں لاتا، اگر تو چاہتا ہے، تیری رغبت ہے تو اس کو آنے دے، اور اگر نہیں تو اس کو میں واپس کر دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اذنت لہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے اس کو اجازت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کو دعوت دی گئی ہے تو 2 ہی جائیں، 4 یا 5 آدمی نہ چلے جائیں، جی ہمارے ساتھی ہیں گھر میں آئے ہوئے تھے میں نے کہا چلیں لے چلوں۔ اور اگر ایسی کوئی صورت ہو تو میزبان سے اس کی اجازت لینی چاہیے کہ بھائی میرے گھر میں مہمان آ گئے، یا میرے ساتھ 2 یا 3 آدمی اور ہیں، میں لے آؤں یا نہ لاؤں۔ یہ باتیں ایسی ہیں بظاہر ہم کہتے ہیں جی یہ تو اخلاق کے منافی لگتی ہیں، اخلاق کے منافی وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اخلاق کے عین مطابق ہیں، وہی اخلاق ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ بھئی جب ہم اپنے جو عقل سے جو اخلاق جس کو بناتے ہیں اس پہ جب عمل کرتے ہیں تو بعد میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، بھئی میں نے بھی تمہیں ایک کہا تھا تم کیوں اتنے لے کے آ گئے۔ بھئی اچھا تو یہ ہے کہ اسلام جب کہتا ہے کہ اسی وقت بتا دو، اسی وقت کہہ دو کہ بھائی زیادہ آدمی نہیں لانا، میں اجازت نہیں دیتا، سیدھا سیدھا بتا دو، بعد میں لڑائی جھگڑے کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے جو اخلاق ہیں ان کا نتیجہ لڑائی جھگڑا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں ان میں خیر اور بھلائی ہے۔ وقتی طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ بھائی کیسے ایسا کیا جائے، یہ کیوں کہا جائے ایسے،
یا یہ اخلاق کے منافی لگتی ہے بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اخلاق وہی ہے جو اللہ کا رسول دے، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، بھلائی اسی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور وہ اسی دعوت کے حوالے سے ہی ہے، من دخل علی غیر دعوت دخل سارقن، جو آدمی بغیر دعوت کے کسی گھر کھانے پہ چلا گیا، دخل سارقن، وہ چور کی حیثیت سے داخل ہوا، وخرج مغیرا، اور وہ اس گھر سے نکلا لوٹنے والا بن کے۔ اتنی سختی ہے اس معاملے میں کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا یا بلا اجازت کسی کی دعوت پہ چلے جانا، دونوں باتوں سے منع فرمایا کہ دونوں باتیں غلط ہیں، اور اتنی سختی سے منع فرمایا کہ جو بغیر اجازت کے کسی دعوت پہ چلا جائے، فرمایا وہ چور ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی آدمی دعوت کرے، کھانا کھا لو، تو اس کے لیے پھر دعا کرو، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ کتنی اچھی تعلیم ہے اور کتنی اچھی دعا ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، یا اللہ جو کچھ تو نے انہیں دیا ہے اس میں اور بھی برکت عطا فرما، اس میں اضافہ فرما، واغفر لہم وارحمہم، ان کے گناہ معاف فرما، ان پہ رحم فرما۔ دو تین ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر میں کھانا کی دعوت ملے بھی تو نہ جاؤ کھانے کے لیے۔ نہا ان طعام المتبارین، فرمایا کہ فخر کے طور پہ کھانا پکانے والے، کھانا کھلانے والے، ان کی دعوت قبول نہ کرو۔ اونچا نام بنانے والے، نمائش کرنے والے، جیسے کہ اکثر ہمارے ہاں جاہل لوگ شادیوں پہ کرتے ہیں، ہاں جی اتنا پکایا، اتنا کھلایا، اور اتنے بکرے ذبح کیے، ایسا ایسا کھانا کھلایا۔ یہ فرمایا کہ فخر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی دعوت پہ نہ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا نہا ان اجابت طعام فاسقین، فاسقوں کے کھانے کی دعوت پہ نہ جاؤ۔ پتہ ہے کہ اس آدمی کا پیسہ کیسا ہے، حرام کا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، یا بے نماز ہے۔ کسی کبیرہ گناہ میں فاسق وہ ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہو، انسان کے علم میں ہو تو نہ جائے۔ لیکن ایک حدیث میں، بہقی کی حدیث ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ ضعیف ہے یا صحیح، لیکن اس ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے کھانے کے لیے، چلا جا، لا یسأل ہو یا لا یسألہا، کھانے کے بارے میں سوال نہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں انسان زیادہ تفتیش نہ کرے یا زیادہ کریز نہ کرے کہ تمہارا کھانا کیسے ہے، جب تک انسان کے ذاتی علم میں نہ ہو۔ کریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان دوسرے پہ یہی سمجھے کہ مسلمان بھائی ہے، اس کا کھانا حلال ہے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس آدمی کی دعوت میں شریک نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو ایسے کھانے میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں شراب موجود ہے۔ اور یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر شراب کے علاوہ کوئی اور حرام چیز موجود ہے کھانے میں تو تب بھی نہیں جانا چاہیے۔ غنا ہے، موسیقی ہے، یا میلہ ٹھیلا یا اس طرح کی حرام چیزیں جو منع کی گئی ہیں، حتیٰ کہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرمت میں سے ہے، بڑی سختی سے منع کیا۔ اور جہاں پتہ ہو کہ عورتوں مردوں کا مکس گیدرنگ ہے تو فرمایا یہ بھی حرام ہے، وہاں بھی نہ جاؤ۔ جس کھانے پہ پتہ چلے کہ وہاں حرام کام ہو رہا ہے، ویڈیو فلم بنائی جا رہی ہے، موسیقی ہو رہی ہے، یا اور کوئی ایسی خرافات ہیں، فرمایا کہ اس کھانے میں شریک نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں یہ آتا ہے واقعہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3-4 آدمیوں کی دعوت کی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے رہے، اور دروازے پہ کھڑے رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضرت علی بھاگے بھاگے پیچھے آئے، یا رسول اللہ کون سی ایسی بات ہوئی جس سے آپ نالاں ہو گئے یا ناراض ہو گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا زیب و زینت والے گھروں میں داخل ہونے کا کیا کام، اور فرمایا کہ تم نے تو اپنے گھروں میں یہ بڑے پرکشش قسم کے یا تصویروں والے پردے لگائے ہوئے ہیں،
اور اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فقیہ امت ہیں، بڑے پرہیزگار اور بڑے عالم اور فاضل اور بڑے مقرب صحابی ہیں. انہوں نے دعوت کی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کھانے کے لیے گئے، اور جب گئے تو دیکھا کہ گھر میں پردہ لٹکا ہوا ہے جس میں تصویریں ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں دیکھتے ہی ان کے چہرے کا جو لب و لہجہ تھا دیکھتے ہی خود معرض کے طور پہ یہ کہی کہ بھائی آج کل عورتیں جو ہے نا انہوں نے تو ہمیں بس بڑا تنگ کر لیا ہے، منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوتی، اور یہ پردہ لگا دیا ہے تصویروں والا. ایک طرح سے مدد خواہانہ انداز میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس طرح کی بات کہی. تو حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہ عبداللہ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم یہ کام کرو گے، اور کھانا کھائے بغیر واپس تشریف لے. آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کتنا اہتمام کرتے تھے ان باتوں کا کہ جن باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا وہ کام ہم کیوں کریں. اور اسی زمانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون فرمایا ہے. آج اگر یہ بات کی جائے بڑا انتہا پسند ہے، بڑا شدت پسند ہے، یہ تو بڑا رجت پسند ہے، اور یہ تو انہی لوگوں کا احسان ہے ہم پہ کہ انہوں نے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی فرمائی اور ان معاملات میں سختی کی. اور آج دین جو ہے وہ ہو بہو الحمدللہ 1400 سال کے بعد ہمارے پاس موجود ہے. اگر وہ اتنی رجت پسندی سے کام نہ لیتے، اتنی شدت پسندی سے کام نہ لیتے، اتنی سختی سے کام نہ لیتے تو آج یہ دین کچھ کا کچھ بن گیا ہوتا. جس طرح عیسائیت اور یہودیت میں جگہ جگہ پہ تعریف ہو گئی، دین کو بدل ڈالا گیا، ویسے ہی حال ہوتا ہے اس کا. جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی سختی ہے، بڑی شدت پسندی ہے، بڑی رجت پسندی ہے ان چیزوں میں، انہی سے دین آگے پہنچے گا. جو لوگ ان سنتوں پہ اور ان باتوں پہ سختی سے عمل کرنے والے ہیں انہی چیزوں سے دین آگے جائے گا. اور اگر وہ مداہنت والے معاملات شروع کر دیے جائیں تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، ان بے شک ذالکم کس طرف اشارہ ہے؟ یہ بات کون سی بات؟ ہاں، بیٹھ کے باتیں کرتے رہنا، کھانے کے بعد بیٹھ کے باتیں کرتے رہنا، اشارہ اس طرف ہے. ذالکم یہ عادت یا یہ بات، کان یؤذی النبی، یؤذی کون سا فعل ہے؟ مجہول نہیں، معروف ہے، مضارع معروف. اذیت دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، النبی نبی کو. فیستحیی، یستحیی وہ حیا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے ہیں، منکم تم سے، یعنی تمہارے معاملے میں تمہیں یہ بات کہنے سے. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا کس حد تک تھی کہ ایک بات بڑی ناگوار گزر رہی ہے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہنا نہیں چاہتے کہ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں لوگ، میں انہیں کہوں کہ بھائی اب وقت زیادہ ہو گیا، کھانا آپ لوگوں نے کھا لیا اور آپ لوگ تشریف لے جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا اتنی زیادہ تھی کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اتنی زیادہ حیا تھی. اور دوسری بات، اس سے مہمان کے ادب اور احترام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو آدمی گھر میں آ جائے اس کی کتنی عزت اور احترام کرنا چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اور یہاں پہ خود دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات پہ کتنا عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشانی اور ناگواری کے باوجود انہیں کہہ نہیں پا رہے کہ بھائی آپ لوگ اب اٹھ کے چلے جائیں. اللہ نے یہ حکم قرآن مجید میں نازل فرما دیا اور یہ بات بھی بتا دی فیستحیی کہ نبی جو ہے وہ حیا کرتا ہے منکم تم سے، یہ بات کہتے ہوئے. اور حیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ حیا جو ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. صحیح حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں شامل ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا.
مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حیا کرتا ہے دوسرے کا، وہ جنت کا مستحق بناتا ہے اپنے آپ کو. دوسرے کی عزت اور احترام کرنے میں یا دوسرے کا لحاظ کرنے میں بعض اوقات انسان کو تھوڑا سا جبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. ابھی بڑا آدمی ہے، اس نے یہ بات کہہ دی، یا دوست تھا غلط بات کہہ دی، کوئی گستاخی کر دی، کوئی اور تہمت لگا دی یا ایسی بات کہہ دی. انسان کہتا ہے جی میری طبیعت نہیں کرتی، اب میں اسے کہوں کچھ. یہ ہے حیا. اور بعض لوگ اپنی بڑی خوبی سمجھتے ہیں جی ہم تو ادار نہیں چھوڑتے، ہم تو منہ پہ کہہ دینے والے لوگ ہیں. یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. ایک آدمی اپنے بھائی سے یہ بات کہہ رہا تھا، ایک حدیث میں شاید بیٹے کا لفظ بھی ہے کہ بیٹا تھا، ممکن ہے دو واقعات ہوں یا ایک ہی واقعے کو بیان کرنے والے الگ الگ صحابی ہوں، کہ بھائی تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ تیری شرم جو ہے یہ تو تمہیں لے ڈوبے گی. تم کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے کوئی چیز پوچھتے نہیں ہو، یا کوئی ایسے اس کو ہدایتیں کر رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رہنے دو اس کو ایسے ہی. الحیا من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ حیا کرتا ہے تو حیا کرنی چاہیے، اس میں جتنی بھی حیا ہو اتنی ہی تھوڑی ہے. اسلام جو ہے، اسلامی تعلیمات انسان کو عملاً بھی چاہتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل ہو اور لوگ جو ہے وہ عمل کریں. اور اسلام نفسیاتی طور پہ بھی تربیت کرتا ہے لوگوں کی. نفسیاتی طور پہ تربیت اس طرح ہی کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی تعلیم تھی اپنے گھر میں حیا کی، حجاب کی، حالانکہ پہلا جو معاشرہ تھا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن جب یہ احکام آئے شریعت کے تو پھر حیا کا عالم یہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میرے باپ ابو بکر صدیق تھے، جب تک تو میں پرواہ نہیں کرتی تھی، جیسے بھی آتا تھا ان کی قبر پہ چلی جاتی تھی، جا کے سلام دعا کر آتی تھی یا درود پڑھ آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. لیکن جب سے میرے حجرے میں عمر کی قبر بنی ہے اس وقت کے بعد میں اپنے آپ کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ کے جاتی ہوں. حالانکہ یہ پتا ہے کہ تینوں فوت شدہ ہیں حضرات، منو مٹی اوپر پڑی ہے، قبر کے اندر ہیں، لیکن نفسیاتی طور پہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اتنی کوٹ کوٹ کے بھر دی جائیں اسلامی تعلیمات لوگوں کے ذہنوں میں، مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی، کہ جو چیز اسلام چاہتا ہے اس اشارے کو سمجھ جائیں لوگ. اتنی جو پابندی لگائی اختلاط کے بارے میں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام عورت مرد کے ذہن میں، عورت کے ذہن میں اتنا شدید تصور بیٹھ جائے، یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہی پھٹکنا گناہ سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھونا جو ہے وہ میرا گناہ سمجھیں، ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو جائے تو گناہ سمجھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوت ہونے سے پہلے اس بات کی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ دن کے وقت نہ اٹھایا جائے فوت ہونے کے بعد، اور وجہ یہ بیان کی کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی غیر مرد کی نظر میرے مرنے کے بعد بھی میرے چہرے پہ پڑے. یہ حالانکہ معاملہ جو ہے یہ ایک نفسیاتی سا ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ بھی یہ چاہتی ہے کہ انسان جو ہے اس کا تزکیہ نفس ہونا چاہیے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ حیا کرتے ہیں. ایک معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تعریف فرمائی، بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ حیا نہ کی جائے، اور وہ ہے دین کے مسئلے پوچھنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے کی خواتین کی تعریف کیا کرتی تھیں اس وجہ سے کہ مدینے کی خواتین بڑی اچھی ہیں، دین کے معاملات یا مسائل پوچھنے میں حیا نہیں کرتی. ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے اسی طرح سے بات کہی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے، کیا عورت کو بھی اطلاع ہوتا ہے اور اس کو بھی غسل کرنا چاہیے اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورت کو بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسا مرد کو ہوتا ہے، اور عورت کو بھی اسے غسل کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ خواتین کے اگر معاملات ہوں تو خواتین کو بھی دین کے معاملات پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. وہی بات ہے کہ ہمارے ایک اپنے تصورات یا ہم نے اپنی اقدار بنا لی ہیں کہ یہ معاملہ شرم والا ہے، یہ حیا میں ہے، اس میں انسان رہتا ہے اور انسان جہالت میں غلط کام کرتا رہتا ہے. بعض لوگ مسئلے وغیرہ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہے تو جہالت کی باتیں. ہاں جی، خاتون تھی ساتھ اور اس کو بیماری شروع ہو گئی ماہانہ اور اس نے طواف کر لیا، شرم میں پوچھا نہیں اور ویسے ہی کر کے گھر آ گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟
اب یہ چیز جو ہے شریعت یہ چیز نہیں چاہتی کہ ان معاملات میں شرم کی جائے، یہ معاملات تو پوچھنے چاہیے، اور حتی الامکان والدین پہ بھی یہ فرض ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ اس عمر کو پہنچ جائیں جب انہیں ان مسائل کے سمجھنے کی ضرورت ہو، ان کو اگر خود نہ بتا سکیں تو ان کو کتابیں پڑھا دی جائیں کہ بیٹا یہ کتاب پڑھ لو، یا کسی عالم آدمی کو کہہ دیا جائے کہ آپ میرے بیٹے کو یہ بات سمجھا دیں۔ لیکن جب ایسے معاملات ہوں جن سے انسان حیا کرتا ہو یا شرم آتی ہو فی الواقعی، دین کے معاملے میں اس کا کوئی نہ کوئی راستہ خود والدین کو اپنے بچوں کے لیے نکالنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، اور اسی آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس سے منافقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اور جو ماڈریٹ اسلام کے چاہنے والے ہیں بڑی تکلیف ہے انہیں، ان کا اگر بس چلے تو وہ نکال دے اس آیت کو قرآن مجید سے، اور یہی کافروں کا مطالبہ ہے کہ قرآن مجید سے قتال کی اور حجاب کی آیتیں نکال دو۔ ان احمقوں کو اور بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کسی مسلمان کے اختیار کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تمہاری جو تورات اور انجیل ہے اس طرح کی تو نہیں ہے، نہ ہی مسلمان یہودی اور عیسائی ہیں کہ اپنی مرضی سے اس میں تعریف کر دیں اور ان آیتوں کو بدل دیں۔ اس کا تو ایک ایک شوشہ جو ہے، ایک ایک زیر اور زبر جو ہے، وہ بھی کسی کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ کوئی بدل سکتا بھی نہیں، اگر کوئی بدلنا چاہے بھی تو نہیں بدل سکتا۔ ہارون رشید کے زمانے میں مفتی شفیع صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ ہارون رشید کے دربار میں مجلس لگتی تھی علماء کی، اور اس میں بلا امتیاز ہر مذہب کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ ایک مجلس میں ہارون رشید نے دیکھا ایک عیسائی آدمی کو، اس کی گفتگو سے ہارون رشید نے محسوس کیا یہ تو بڑا عقل مند آدمی اور معقول آدمی ہے۔ مجلس کے بعد ہارون رشید کہنے لگا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کہنے لگا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے نہ ہو۔ سال 2 سال گزر گئے، وہ آدمی پھر ایک مجلس میں شریک ہوا، شامل ہوا، تو ہارون رشید کو پتا چلا یہ آدمی تو مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگے کہ پوچھا اس سے تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے بتایا کہ میں خطاط ہوں اور عربی کتابت جانتا ہوں، مجھے ایسے یہ بات دل میں آئی کہ پہلی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، تورات اور انجیل وغیرہ، اور یہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ان میں تو مجھے پتا ہے کہ تحریف ہو گئی ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ واقعی یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے تورات بھی لکھی اور انجیل بھی لکھی، کچھ نسخے اس کے لکھے، کچھ نسخے اس کے لکھے، اور اسی طرح کچھ نسخے میں نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کے بھی لکھے، 2 یا 3 یا 4، اور وہ نسخے میں بازار میں جا کے تورات کے بھی بیچ آیا اور انجیل کے بھی بیچ دیے اور قرآن مجید کے نسخے بھی بیچ دیے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ تورات اور انجیل کا تو آج تک کوئی نسخہ واپس نہیں آیا، لیکن قرآن مجید کے جتنے بھی میں نے نسخے لکھے تھے جن میں رد و بدل کیا تھا میں نے، وہ سارے کے سارے میرے پاس واپس آ جائے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اس میں تعریف ہے، یہ لے لو، ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ قرآن مجید کے جو نسخے میں نے ہاتھ سے لکھے تھے جس میں نے کوئی تعریف اور غلطی اور آگے پیچھے کر دیے تھے الفاظ، وہ سارے کے سارے میرے پاس واپس آ گئے، اور تورات اور انجیل کے جن میں نے اپنے ہاتھوں سے تعریف کی، اپنے ہاتھوں سے ان کی آیتیں آگے پیچھے کر ڈالیں، ان کا ایک بھی نسخہ میرے پاس واپس نہیں آیا۔ یہ دیکھ کے میں مسلمان ہو گیا ہوں کہ واقعی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، یہ واقعی چیز محفوظ ہے، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آدمی مسلمان ہو گیا۔ یہ آیت حجاب کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ وَإِذَا، اور جب سألتم، کون سا فعل ہے سألتم؟ ماضی ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام ہیں۔ سألتم، جب تم سوال کرو، کس سے؟ ہن، مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنا چاہو، اذا، جب کوئی ایسا موقع آئے، اب اس میں یہ بات خود شامل ہے، بلا ضرورت سامنے نہیں آنا، جب کوئی ضرورت پڑے، جب کوئی سوال تمہارے درپیش ہو، جب کوئی فتویٰ لینا ہو، جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تب آؤ پوچھنے کے لیے۔ یہ بات خود اس میں شامل ہو گئی کہ بلا ضرورت اب تم نے اندر داخل نہیں ہونا، یہ آنا نہیں ازواج مطہرات کے گھر میں، جب کوئی ضرورت پڑے گی تو پھر آنا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ بھی کس طرح سے آنا ہے؟ اذا سألتموهن متاعا، جب کسی فائدے کی بات پوچھنا چاہو،
کوئی فائدہ اٹھانا چاہو سألتموہن ان سے پوچھو فاسألو کون سا فعل ہے؟ امر کا، جمع کا صیغہ ہے فاسألو سوال کرو ہن ازواج مطہرات سے من ورائے حجاب کے پیچھے کھڑے ہو کے، ادھر تم کھڑے ہو ادھر ازواج مطہرات کھڑی ہیں، درمیان میں باقاعدہ پردہ ہونا چاہیے، درمیان میں حجاب ہونا چاہیے، آمنے سامنے کھڑے ہو کے سوال نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ بغیر مقصد کے، بغیر مطلب کے، بغیر سوال کے اب آمنے آنا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور اگر آنے کی ضرورت پڑے، کوئی سوال ہو جس میں کوئی فائدہ ہو تمہارا، تو فرمایا کہ حجاب کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں اور حضرت عائشہ خود بھی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ڈھانپ لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس بات سے کہ جی چہرے کا پردہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مکمل طور پہ حجاب کا کر دیا کہ مکمل طور پہ حجاب ہونا چاہیے، مرد اور عورت کے درمیان نہ مرد عورت کو دیکھ سکے نہ عورت مرد کو دیکھ سکے۔ وہاں کس بات کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ پردہ اس چیز کا تو ہے، اس چیز کا نہیں ہے؟ عورت تو ساری کی ساری پردہ ہے۔ جب عورت گھر میں رہے تو سطر ہے اس کے لیے، سطر جو ہے اس سے زیادہ وہ نہیں اپنا آپ ظاہر کر سکتی، اور سطر بھی یہ ہے کہ اس کا چہرہ اور ہاتھوں کی کلائیاں تک ہاتھ جو ہے یہ ظاہر کرنے کی اجازت ہے، باقی سارے کا سارا جسم عورت کا سطر ہے۔ اور جب باہر جائے گی تو پھر سطر سے بڑھ کے حجاب ہے۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو سطر کی چیزیں تھیں جن کو ظاہر کرنے کی اجازت تھی اب ان کو بھی ڈھانپ کے نکلے مکمل طور پہ۔ اور اس آیت کے علاوہ باقی آیات پہلے سورہ نور میں حجاب کے بارے میں شاید 4 آیتیں سورہ نور میں ہیں، 3 آیتیں سورہ حجاب میں ہیں، احزاب میں ہیں۔ ایک تو وہی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ والی، اور دوسری یہ آیت ہے، اور تیسری ایک آیت ابھی آگے آ رہی ہے 59 نمبر ہے شاید، اس میں باقاعدہ یہ حکم دیا گیا کہ عورتیں جب باہر نکلیں کسی ضرورت کی وجہ سے تو جلابیب لے کے نکلیں۔ جلابیب سے مراد یہ ہے کہ ایسی چادر جو سر پہ رکھی جائے اور اس سے چہرہ بھی مکمل طور پہ ڈھانپا گیا ہو، عورت کا سارا جسم بھی ڈھانپا گیا ہو پاؤں تک، اور اس کے لیے صرف ایک آنکھ جو ہے وہ کھلی ہو راستہ دیکھنے کے لیے، اس کو جلبیب کہا گیا ہے۔ وہ تیسری آیت ابھی آگے آ رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی احادیث ایسی ہیں جن سے قطعی پردہ کرنا خواتین کے لیے ثابت ہے۔ اس میں ایک تو وہی حالت احرام والی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ احرام میں چہرے کا پردہ تو نہیں، لیکن جب غیر محرم ہمارے سامنے آتے تو ہم پردہ کر لیتے، اوٹ کر لیتے، جب غیر محرم چلے جاتے تو پھر ہم پردہ اتار دیتی۔ یہ حدیث بذات خود اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور 2 ازواج مطہرات میں سے موجود تھیں گھر پہ، جن میں سے ایک ام سلمہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پردہ کرو ان سے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینی نہیں ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نظر بھی مرد پہ نہیں پڑنی چاہیے، مرد کی نظر جو ہے وہ عورت کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ وہی جیسے میں نے گزارش کی کہ بڑی شدت ہے اس معاملے میں عورت اور مرد کے اختلاط کو روکنے کے لیے۔ اور پھر عورت کے لیے جو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو مردوں کے اختلاط سے کس حد تک محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ جو اب عورتوں کا معاملہ ہو گیا ہے، اگر یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اجازت نہ دیتے مسجدوں میں جانے کی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی چند سال ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس زمانے میں یہ بات ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر یہ معاملہ عورتوں والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھتے عورتوں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت کی نماز کوٹھڑی کے اندر جو ہے، کوٹھڑی کے گوشے میں، وہ کوٹھڑی کے اندر پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. کوٹھڑی کی نماز جو ہے وہ کمرے کے اندر پڑھنے سے افضل ہے. کمرے کی نماز صحن کے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. صحن کی نماز محلے کی مسجد سے پڑھنی افضل ہے. اور پھر فرمایا کہ محلے کی عورت کی نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یہاں تک تاکید فرمائی کہ عورتوں کا جس قدر بھی اختلاط رک سکے اور اس کی حفاظت ہو سکے وہ ہونی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ویسے بھی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے سارے بھائیوں کو. فرمایا کہ جب کوئی عورت بے حجاب ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اسے اور بھی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے لوگوں کو. شیطان اسے اور بھی پرکشش بنا کے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے لوگوں کو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. ذالکم اشارہ کس طرف ہے؟ حجاب کی طرف. اس طرح سے حجاب کے پیچھے کھڑے ہو کہ تمہارا سوال کرنا اطہرو بہت ہی پاکیزہ ہے، پاکیزہ تر ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے. یہاں قم سے کون ہے مراد؟ صحابہ کرام. وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات. جس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ جو ہے تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، دلوں کو پاک کرنے کا، نفس کا تزکیہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہے، دل میں نہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، فلاں سے کیا ہوتا ہے، فلاں سے کیا ہوتا ہے، نمازیں بھی دل کی ہیں، پردہ بھی دل کا ہے، روزے بھی دل کے ہیں، صدقہ خیرات بھی دل کا ہے، تلاوت بھی دل کی ہے. دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ازواج مطہرات کو اور صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ تم ازواج مطہرات کے سامنے نہ آؤ، حالانکہ یہ فرما دیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. یہ سورہ احزاب میں پہلے آیت گزر چکی کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے ماؤں کے برابر ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان سے پردہ کرو تم، اور جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی پردے کے پیچھے کھڑی ہوں. اور فرمایا کہ یہ طرز عمل جو ہے اطہر لقلوبکم وقلوبہن ان کے دلوں کے لیے بھی تزکیہ نفس کا باعث ہوگا اور تمہارے دلوں کے لیے بھی تزکیہ نفس کا باعث ہوگا. جتنا انسان اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کرے، تزکیہ نفس کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو اپنے طور پہ طریقے لوگوں نے بنا لیے کہ کنویں میں بیٹھ کے عبادت کرو یا الٹے لٹک کے عبادت کرو، ایک پاؤں پہ ساری رات کھڑے ہو کے رات گزار دو اور اسے تزکیہ نفس حاصل ہوگا، یا مسلسل روزے رکھتے رہو اسے تزکیہ نفس حاصل ہوگا. یہ چیزیں غیر شرعی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی اجازت نہیں دی. تزکیہ نفس اور طہارت اور پاکیزگی انہی باتوں میں ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ. وما کان اور نہیں یہ جائز، لکم واسطے تمہارے یعنی واسطے اہل ایمان کے، ان یہ کہ تؤذوا تم اذیت دو رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مطلب یہ کہ جب یہ باتیں ہمیں ساری تمہیں بتا دی گئیں کہ آئندہ کے لیے دعوت پہ آنے کا یہ حکم ہے، ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہو تو یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے اجازت لی جائے. فرمایا کہ یہ سارے احکام دینے کے بعد اب تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والا کوئی کام کرو. یہ سیاق و سباق کے حوالے سے تو یہی جو احکام ہیں ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم عام ہے سارے مسلمانوں کے لیے ساری زندگی کے معاملات میں، کہ کوئی مسلمانوں کو کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مانی نہ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی کوفت ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران، یہ فتح مکہ کا ہی شاید سفر تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں
پیالہ اونچا کیا دودھ کا، سارے مسلمانوں کو دکھا دیا کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے، میں پی رہا ہوں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دوران سفر روزہ جو ہے اگر روز پڑے، سفر لمبا ہو، تکلیف ہو یا مشقت انسان نہ کر سکے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ بھی روزہ توڑ دیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے روزہ نہ توڑا کہ ہم روزہ پورا کر لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں نافرمان ہیں نافرمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ اذیت ہوئی کہ جب میں نے ایک کام کیا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کام گناہ سمجھ کے تو نہیں کیا ہے، ثواب سمجھ کے کیا کہ بھائی ہم اپنا روزہ پورا کر لیں، ثواب ملے گا، ہمیں اجر ہوگا اس کا۔ لیکن اصل جو ثواب ہے وہ اسی بات میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کہاں تک کی جاتی۔ ثواب تو اللہ کے رسول کی اتباع کا ہے۔ اللہ کا رسول روزہ توڑ دے تو روزہ توڑنے میں ثواب ہے، اللہ کا رسول یہ کہے کہ تم رات کو سویا کرو تو رات کو سونے میں ثواب ہے۔ جن آدمیوں نے کہا تھا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، یا روزہ نہیں رکھوں گا، یا نکاح نہیں کروں گا، اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سارے کام کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، میں تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لہٰذا یہ عام ہے مسلمانوں کے لیے حکم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی کوئی بات نہ کی جائے۔ اب وہی بات ہے کہ ہمارے اپنے جو بنائے ہوئے رسم و رواج اور عقائد اور خیالات ہیں، ہاں یہ دل چ اللہ وسدا ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ بھئی کسی دوسرے کا دل تو آپ کہتے ہیں نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کے رسول کا دل دکھتا رہے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو۔ اللہ کے رسول کا دل دکھے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو تو اس سے پریشانی نہیں ہے، لیکن انسان کا دل دکھ جائے تو جی دلوں میں اللہ بستا ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو کچھ نہ کہو۔ کوئی بے نماز ہے تو اس کو نہ کہو نماز پڑھے، بے روزہ ہے اس کو نہ کہو روزہ رکھے، کسی کی بیوی بے پردہ ہے تو اس کو نہ نصیحت کرو کہ یہ پردہ کرے، دل نہ دکھاؤ کسی کا۔ یہ اپنے ہی ہم نے بنا لیے ہیں اصول اور ضوابط اور اپنے قاعدے بنا لیے ہیں۔ اللہ کا رسول تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو۔ بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ، بلا اور نہ ہی یہ جائز ہے کسی مومن کے لیے ان تنکحوا کہ تم نکاح کرو ازواجہ اس کی ازواج سے، کس کی ازواج سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے، من بعدہ اس کے بعد۔ اب بعد سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو جیسا کہ عام مومنوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کی جو ازواج ہیں، بیوہ جو ہے وہ اگر چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کسی پہ پابندی نہیں، رخصت ہے، جبر بھی نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باقاعدہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے نکاح کرے، آباداً ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے۔ ان ذالکم بے شک ذالکم یہ بات نکاح والی، کان عند اللہ عظیما اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی، اس کے بارے میں سوچنا بھی، تصور کرنا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔